وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے پڑھنا تھا؟ وسیلے کی بات تھوڑی وسیلے کی بات کیا سمجھیں؟ وسیلہ ہاں کئی بحث چل رہی تھی وسیلہ کس پر پیش چل رہی تھی؟ وسیلے کی وسیلے کی بحث۔ ہماری صلاح اچھا اچھا تو کل بات رہ گئی تھی۔ ہاں سبق چونکہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے جو ہے سبق کے اندر اس طرح کی جو نا بات ہے ظاہر ہے جب میں مسئلہ آئے گا پھر ہی ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں گے۔ البتہ مختصر یہ آپ سن لیں وسیلے کے متعلق جو ہے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وسیلے کا مسئلہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، ایک اجتہادی امر ہے، یعنی اس کو سمجھے ایک فرعی مسئلہ ہے۔ کوئی اگر مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے شواہد الحق وسیلے پر ایک کتاب ہے، اس میں چاروں ائمہ کا قول ذکر کیا ہے۔ پانی میں نے مانگا تھا، کس نے دیا نہیں گئے، ٹھیک ہے بس بیٹھ جاؤ گیا۔ شواہد الحق ان کی کتاب ہے، اس میں چاروں ائمہ کا قول نقل کیا ہے کہ وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مستحب امر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ استحبابی چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الرد الوافر میں اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں، ابن تیمیہ کی دفاع میں کتاب ہے، اس میں امام ابن حجر عسقلانی نے بھی امام ابن تیمیہ کے تفردات میں جن مسائل کو ذکر کیا ان میں ایک یہ وسیلہ وغیرہ بھی ہے اور اس کو اجتہادی مسئلہ قرار دیا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، جو مانگتے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ دوسرے پر کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ جیسے رفع دین ہو گیا، قرات خلف الامام ہو گیا، سماع موتا ہو گیا، یہ سارے مسائل اجتہادی مسائل ہیں، جب تک دوسرے پر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی گنجائش ہے۔ البتہ علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ اب وسیلے کی دو قسمیں ہیں، کل بھی ہم نے گزارش کی تھی، ایک تو وسیلہ بالاعمال الصالحہ اور ایک اتفاقی معاملہ ہے جو منکرین ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں اس میں تفصیل موجود ہے۔ ایک دوسرا وسیلہ بذوات الفاضلہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا میں وسیلہ طلب کرنا یا کسی بزرگ کا نام لے کر دعا میں وسیلہ طلب کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ یا استشفاء یا دعا یا توسل، یہ تو جمہور کا نظریہ کہ جائز ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شوافع کے، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، جن کے طبقات الشافیہ الکبریٰ ہے، اور یہ امام ذہبی کا شاگرد تھا، یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک واسطے سے شاگرد ہے۔ انہوں نے شفاء السقام اس مسئلے پر لکھی ہے، یعنی صرف اس مسئلے پر نہیں ہے، دیگر مسائل پر بھی ہے، ابن تیمیہ کے ساتھ جو اختلافی مسائل ہیں رحمہ اللہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی شامل ہے، یہ مستقل اس پر کتاب ہے۔ اور اس میں علامہ سبکی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا انکار امت میں سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا۔ پھر اس کا یہی قول علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بھی نقل کیا، آپ لے کر آؤ گے تو میں نکال کر دے سکتا ہوں۔ علامہ شامی نے بھی توسل کو مستحب لکھا ہے، جائز لکھا ہے بذوات الفاضلہ، اور یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھا۔ پھر ایک اور بہت بڑے عالم گزرے علامہ مناوی رحمہ اللہ، ان کی فتح القدیر ہے۔ فتح القدیر کے اندر بھی علامہ سبکی رحمہ اللہ کا یہی قول پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ لینا جائز ہے۔ اچھا، ہمارے علماء میں آپ آج حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی بوادر النوادر ہے، اس پہ ایک مستقل رسالہ ہے چھوٹا سا،
اس کا نام ہے الادراک والتوسل الی حقیقت الاشراک والتوسل. یہ مستقل رسالہ ہے، بوادر و نوادر کے آخر میں لگا ہوا ہے. اس میں توسل پہ ذوات الفاضلہ کو جائز لکھا ہے. اچھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نشر الطیب. نشر الطیب کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کے جواز کا قول لکھا ہے. اچھا، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فتاوی دارالعلوم کراچی پہلی جلد، اس میں انبیاء اور بزرگوں سے توسل بذوات توسل کے مسئلے کو جائز لکھا ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اس کو جائز لکھا ہے. مفتی فرید صاحب کو جو فتاوی ہے، جو اکوڑا خٹک کے مفتی اعظم صاحب تھے، انہوں نے اس کو جائز اور بلکہ اس پہ تمام علماء کا اتفاق لکھا ہے. علامہ انور شاہ کشمیر نے بھی فیض الباری میں اس کو جائز لکھا ہے. یعنی میری معلومات کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن الہادی رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، اور ابھی ہمارے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متبعین ہیں، ان میں سے ان کے علاوہ کسی کا میرے نظر میں علامہ سمہودی نے وفا والوفا کے اندر اس کو جائز لکھا ہے مستقل. اس پر باب باندھے گا کہتے ہیں، سیرت پر ایک کتاب ہے کہتے ہیں. اچھا، علامہ یوسف نبہانی، یہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ وہ آدمی 13ویں صدی ہجری کا آدمی ہے، قریب کا، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے. اس نے مستقل شواہد الحق کے اندر اس توسل کے مسئلے کو ذکر کے اس کو جائز لکھا ہے. قریباً ہمارے علماء دیوبند میں سے تو کوئی بھی غالباً اس کا منکر نہیں ہوگا، اور ویسے بھی امت میں سوائے ابن تیمیہ اور ان کے متبعین کی قریباً سبھی کے نزد جائز ہے. بلکہ یاد آ گیا، المحنت علی المفنت جو ہمارے عقیدے کی اتفاقی کتاب ہے، یعنی آپ ابھی یہاں لے جائیں، نیچے دفتر میں لے جائیں اور کہیں جی آپ المحنت علی المفنت سے اتفاق رکھتے کہ نہیں رکھتے، تو آپ کو بتا دیں گے ہماری کیسی کتاب ہے. ٹھیک نا؟ ہمارے مدارس میں جو المحنت علی المفنت سے اتفاق نہیں رکھتا، ہاں یہ دیکھو بچوں کے پاس ماشاءاللہ دیکھو بعض ذوق لوگ ان کے پاس ہے بھی، تو یہ المحنت علی المفنت جو ہے یہ ہمارے عقیدے کی اتفاقی کتاب ہے ماشاءاللہ. جو نا آپ کے پاس ہے بھی، سارے پکے آدمی ہو. جو اس سے اتفاق نہیں رکھتا وہ دیوبند میں اعتزال پھیلا رہا ہے. یہ ہمارے تمام جید اکابر کے دستخط اس پر ہے، موجودہ اکابر کے. یہ تو پرانا والا ایڈیشن ہے جو ترمذی صاحب والا ایڈیشن ہے، عبدالشکور ترمذی صاحب والا، اس پر ہمارے، اور ڈاکٹر علامہ خالد صاحب والا، اس پر ہمارے جدید اکابر کے بھی دستخط ہیں. پاکستان کے پوری دنیا میں ایسا دیوبندی نہیں جو اس کا منکر ہے. اگر ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہ، جو بھی کہنا ہے کہ، لیکن دیوبندی اپنے آپ کو نہ کہ. اس کے اندر سوال نمبر 3 اور 4 ہے، اگر ہے تو کھولو، وقت ہے. سوال نمبر 3 اور 4 یہی پوچھا گیا کہ کیا آپ انبیاء اور صلحاء سے توسل کے قائل ہے، یعنی انہوں کا قائل ہے، جائز ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ علماء دیوبند کا اتفاقی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی منکر تو کافر بھی نہیں ہے، ہم کافر بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھو، علماء دیوبند کے نزدیک دعا میں توسل جائز ہے. جواب یہ صفحہ نمبر ہے 20، آپ اس کو پڑھ لینا، تفصیل کے طور پر پڑھ لینا. تو یعنی ایک مسئلہ تو یہ، ایک مسئلہ جب جمہور کے نزدیک جائز ہے، صحیح ہے، تو اب اس کے انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں، اور اس کو شرک یا ناجائز حرام تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، ورنہ سارے علماء پھر حرام کاری میں ملوث ہوں گے، ہے کہ نہیں. جبکہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی، جبکہ خود علماء کہہ رہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سے پہلے اس مسئلے کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ، عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں وہ اعمال صالحہ سے توسل کے جواز کے قائل ہے، لیکن بزرگان دین یا اولیاء اللہ سے، اور توسل کا معنی میں کل بتا چکا ہوں. توسل کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس قبر والے سے مانگے کہ مجھے بیٹا دے، مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے، نہیں، برکت کے لیے آپ اس کا نام لے لیں بس. یہ ایک واسطہ ہے کہ جیسے یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، کہ اللہ اس کی برکت سے میرے کام کر. قبر والے سے مانگنا جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہتے ہیں ڈائریکٹ. البتہ اس میں بھی ایک صورت نکل سکتی ہے، مستفصل میں نہیں جاتے، آپ ابھی طلباء پتن مسئلے کو سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. اعمال صالحہ سے آپ توسل کی قائل کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو، شریعت کے جو اعمال ہے وہ معلول بالعلہ ہے، یعنی ہر حکم کا کوئی نہ کوئی علت ہے، تبھی تو آپ قیاس کر سکتے نا. اگر علت نہ تو پھر قیاس کیسے کریں گے؟ ان اعمال سے ہم توسل اس لیے کر رہے ہیں، اعمال صالحہ. جو لوگ مجوزین اعمال صالحہ سے اور ذوات فاضلہ سے نہیں، ان اعمال صالحہ سے توسل اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہ اعمال مقبول ہے، اللہ نے اعمال کو قبول کر لیا، اللہ کے ان اعمال کو قرب کا درجہ حاصل ہے. تو اعمال کو قرب کا درجہ حاصل ہو سکتے ہیں، نبی کی ذات کو قربت نہیں ہے، نبی کی ذات کو مقام نہیں ہے. تو اگر علت اعمال میں قرب ہے تو وہ نبی کی ذات میں بھی ہے.
تو یہ فرق کیوں کرتے ہو کہ علت دونوں میں، ایک چیز کو آپ جائز کیا اور دوسرے کو ناجائز، جو کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے، لیکن ہاں جو جائز ان کو غلط نہ قرار دے۔ ترجیح راجح مرجوح کا مسئلہ آ گیا۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کا میں قائل نہیں ہوں، جو ہیں ان پر میں اپنا موقف پیش کروں گا کہ بھئی ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی بات کا کیا جواب ہے۔ ایک بات تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، چونکہ مسئلہ یہ ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا اچھا یہ جہاں جن کتابوں میں اس کو عقیدہ کہا گیا ہے، جیسے المہند میں اس کو عقیدے میں شمار کیا گیا، تو اس میں غلط فہمی مبتلا نہ ہونا۔ ایک جگہ میں نے اپنے تیمیہ کے دفاع میں بیان کیا، وہاں میں نے کہا کہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم اپنے تیمیہ پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر وہ توسل کا منکر ہے۔ تو بریلی بھائیوں نے کہا کہ یہ جاہل آدمی ہے، یہ اس کو عقیدہ نہیں مانتا، حالانکہ المہند میں اس کو اپنے عقائد میں شمار کیا گیا ہے۔ تو میں جاہل نہیں ہوں میرے بھائی، مصیبت ہی نہیں کہ تم لوگ پڑھتے نہیں ہو، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ اس کو المہند میں بطور عقیدہ تلبسن کہا گیا ہے، جیسے شرح قائد میں مسل خفین کے مسئلے آئیں گے۔ اب مسل خفین کا مسئلہ فرعی مسئلہ ہے، لیکن تلبسن اسے کس میں ذکر کر دیے؟ شرح قائد کے اندر تغلیباً تلبسن۔ اب یہ خود تلاش کرنا کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح المہند میں اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ تلبسن اور تغلیباً اس کو ذکر کر دیا گیا، کیونکہ سوال آ گیا تھا تو سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا، جب جس مسئلے پر علماء کا جمہور اتفاق کر لے ہوئے تو وہ مسئلہ پھر دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، اس علماء کا عمل کرنا ہی دلیل ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو علماء اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کے دلائل بھی ذکر کیے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ آیت وسیلے کے دفاع میں پیش کی جاتی ہے۔ اگرچہ جمہور مفسرین نے اس کا معنی وسیلے سے یہاں یا تو جنت کا ایک مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، وہ مراد لیا۔ اسی طرح جمہور مفسرین نے اس سے وسیلے سے مراد یہاں اعمال صالحہ لیے، اور اس میں جہاد کو بھی شامل کیا کہ اعمال صالحہ اور جہاد سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلے کا معنی قرب ہے، قربت، اور ایک وسیلہ کا معنی حضور کے ایک مقام ہے۔ لیکن یہاں وہی سوال آئے گا کہ جب وسیلے کا بمعنی قرب ہے تو قرب جیسے اعمال سے حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کی ذات سے بھی قربت حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ اصل قربت کا مبدا اور بنیادی حضور کی ذات ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، نماز ملی۔ جب ان کے واسطے سے ملی ہوئی چیزوں سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کا، تو نبی سے کیوں حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ تو ایک اصولی جواب ہو گیا۔ نقلی جواب بھی دیتا ہوں، حوالہ بھی دیتا ہوں۔ آپ میں سے کون ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو مفتی اعظم پاکستان مانتے ہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان مانتا ہے۔ اپنا بزرگ نام بھی کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تم لوگوں نے کہتے جو ہے نا، شکر ہے چلو نام تو سنا ہے۔ اپنا بڑا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اپنا بزرگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ان کی معرف القرآن کا مطالعہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کون کرتا ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ واہ بھائی ماشاء اللہ، اکثر لوگ کرتے ہیں، سارے مفسر بیٹھے ہوئے۔ معرف القرآن کی جلد نمبر 3 اٹھاؤ، یہی آیت اٹھاؤ، اس آیت کے ذیل میں لکھے کہ جیسے اعمال سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، نبی کی ذات بھی قرب کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان سے بھی وسیلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت میں وسیلہ بذوات الفاضلہ شامل ہے۔ دوسرا والا ٹینشن نہ لیں، جمہور کا یہی نظریہ ہے، لیکن میں نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں، اگر جمہور نے نبی کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ نبی شامل نہیں ہے، علت ذکر کر دی ہے کہ مسئلہ قرب ہے، معنی قرب ہے۔ ایک حوالہ میں نے تفسیر کا دے دیا۔ دوسرا، علامہ شامی نے فتاوی شامی میں وسیلے کے جواز پر اسی آیت کو پیش کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تیسرا والا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو مجھے یاد آ رہا ہے، عمدۃ الرعایہ ہے ان کا حاشیہ ہے، ابھی یہاں نہیں پڑھایا جاتا، وقایہ شرح وقایہ آخراً پڑھائی جاتی ہے۔ اولین جو ہے اس کے اندر فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، یہ المتوسل کے حاشیے پر انہوں نے عمدۃ الرعایہ میں توسل کا معنی لکھا ہے، توسل بذوات الفاضلہ کو جائز لکھا ہے، اور اسی آیت کو پیش کیا۔ تو ایک آیت یہ بھی اس باب میں پیش ہو سکتی۔ دوسری قرآن میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے اندر، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے، جس کے پاس رول مانی ہے کسی کے پاس اس کو دیکھنا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے رول مانی کے اندر لکھا ہے کہ مدینے کے جو یہود ہوتے تھے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب خزرج وغیرہ کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انا نتوسل بکا، اللہم انا نتوسل بنبیک، یہ الفاظ اس کے کہتے تھے نا،
وسیلہ پیش کرتے تھے اور نبی سے وسیلہ لیتے تھے۔ تو دیکھیں ادھر توجہ رکھا گیا تھا جو ہے نا، تو یہ وسیلہ پیش کرتے تھے، تو یہ آیت بھی اس میں پیش ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ چونکہ علامہ آلوسی کا ذکر آ گیا، بعض لوگ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کو وسیلہ بزوات الفاضلہ کا منکر کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھی باہر ہے، ایک خاص جماعت والے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان جماعت کا، یا ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے، تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسئلہ میں نے اجتہادی مانا ہے، اختلافی مانا ہے، لہٰذا ایک نہیں 10 بھی اگر انکار کرتے مجھے کوئی مسئلہ، میرا مسئلہ ہے کہ میں اپنا موقف علماء سے ثابت کروں بس۔ سورہ فاتحہ نماز میں اگر 1000 پڑھنے والے منکر آپ ثابت کر دیں کہ 1000 لوگ نہیں پڑھتے، تو میرا سے کوئی مسئلہ ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام کے پیچھے 1000 لوگ پڑھتے ہیں، شوافے پڑھتے ہیں، تو مجھے کیا ہے میرے بھائی، میرا مسئلہ اجتہادی ہے، میرا کام نہ پڑھنے پر دلیل دینا، میرا مسئلہ سے ثابت ہوگا۔ لیکن علامہ آلوسی کا مسئلہ بھی غلط پیش کیا جاتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں مجھے یاد آ گیا، علامہ آلوسی نے وہاں جس وسیلے کا انکار کیا ہے وہ وسیلہ وہ ہے جو قبروں سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ وہ لمبی چوڑی بحث کی اس نے، کہتے تھے نا، وہ پوری میں پیش ذہن میں نہیں ہے، اور وہاں انہوں نے اس معنی میں انبیاء سے وسیلہ مانگنے کو کہ صرف برکت تو ان کا نام، دعا تو اللہ سے مانگی جائے، لیکن برکت کے لیے ان کا نام لے لیا جائے، اس کو جائز لکھا ہے، اور حدیث بھی پیش کی جو حدیث میں آگے انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں۔ تو ایک تو آیت میں ان کا موقف آ گیا کہ وہ وسیلے کو جائز کہتے ہیں، دوسرا جس وسیلے کے انکار کیا وہ قبر والے سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، وہ ہم بھی کہتے ہیں، کون کم وقت کہتے ہیں کہ اس کی ایک صورت ہے، لیکن اس میں میں ذکر نہیں کر رہا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ایک مسئلہ تو اس سے علامہ آلوسی کو علی الاطلاق اس بات میں پیش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رہی حدیث، آیت تو میں نے پیش کر دی، حدیث بہت واضح اس باب میں۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، علامہ آلوسی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا، ایک آدمی تھا اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا، تو حضور کی بارگاہ میں کہ میری آنکھ میں مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا یا تو جنت میں اس کا بدلہ اللہ دے دے گا، یا تو میں تیرے لیے دعا کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا دعا فرما لے میرے لیے، تو حضور نے فرمایا جا وضو کر کے آ اور 2 رکعت نفل پڑھ، اور اس کے بعد یہ دعا مانگ، اللہم انا نتوسل یا اتوسل بحق نبیک نبی الرحمہ محمد واتوجہ الیک، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ، اے اللہ میں نبی کے وسیلے سے طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں نبی کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں اور میرا مسئلہ حل کر دے۔ فرماتے دعا ختم کی، اللہ نے وہاں ٹھیک کر دی۔ دیکھو صحیح حدیث آئی ہوئی ہے۔ اچھا، طبرانی کی ایک اور روایت ہے، طبرانی معجم کبیر، طبرانی آپ نے نام بھی نہیں سنا، مولویوں میں نہیں بھی سنا، اگر آپ نے نہیں سنا آپ ٹینشن نہ لیں، مولویوں نے بھی نہیں سنا، ہمارے پاس موجود ہے کتاب جو ہے امام طبرانی کی معجم کبیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 415 ہے۔ یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ میں نے ایک ہفتے پہلے اس پر درس دیا ہے مسجد کے اندر تو صفحہ نمبر 415 ہے، اس میں ایک روایت ہے، اور اس روایت کو اپنا علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد، آپ نے اس کا نام نہیں سنا، پہلی دفعہ سن رہے، مولوی بھی نہیں سنا، ٹینشن نہ لے، مجمع الزوائد میں اس روایت کو صحیح کہا ہے، اس کے رجال صحیح ہیں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے۔ اس میں یہی واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کام سے آتا جاتا رہتا تھا، کسی کام سے آتا جاتا رہتا تھا، عثمان غنی توجہ نہیں دے رہے تھے، یعنی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ عثمان غنی میری طرف توجہ نہیں دے رہے، کوئی سفارش کر دے۔ انہوں نے کہا جا 2 رکعت نفل پڑھ، وضو کر، اور ایک دعا تجھے بتاتا ہوں وہ پڑھنا، اور یہی دعا پڑھائی، اللہم انا نتوجہ الیک واسألک بحق نبیک نبی رحمہ محمد، اور پھر دعا مانگ۔ جب یہ دعا اس نے مانگی پھر عثمان غنی کے پاس گیا، اس نے فوراً بلا لیا، کدھر تھا میں خود تجھے تلاش کرتے تھے سے کہتے جو ہے نا، تو اس نے پھر پوچھا یہ کیا، تو کہا مجھے ایسے ایک مسئلہ تھا، میں نے حضور سے گزارش کی تو حضور نے یہ دعا مجھے بتائی۔ تو دیکھو یہ 2 حدیث۔ اچھا، تیسرا فتح الباری اپنا بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا، تو ایک شخص، حضرت عمر فاروق کا واقعہ، ایک شخص نبی اکرم کی علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا، یا رسول اللہ آپ جب زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ کا وسیلہ دیتے تھے، اب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو ہم آپ کی قبر پر آ گئے اور آپ کا وسیلہ اللہ کو دیتے کہ بارش برسے۔ رات کو اس شخص کو خواب آیا کہ تم جا کے عمر کو کہو، تو حضرت عمر رضی اللہ، اچھا مجھے اس سے یاد ہے کہ استسقاء، ہمارے فقہ حنفی کی مشہور کتاب تحتاوی جو مراکل الفلاح کی شرح، مراکل الفلاح نور الرضا کی شرح ہے، تحتاوی کے اندر بھی باب الاستسقاء کے اندر علامہ تحتاوی نے صالحین اور انبیاء سے کہ جب استسقاء کی نماز کے لیے جاؤ گے تو دعا کے آداب میں یہ لکھے کہ پہلے صلحاء کا وسیلہ دو، پھر نبی کا وسیلہ دو، پھر اللہ سے بارش دعا مانگو
یہ حوالہ مجھے یاد آ گیا. یہ حوالے آپ کتابوں کے نام لیں, حوالے انشاءاللہ میں دوں گا, وہ ٹینشن نہ لیں. تو اب دیکھو اگر ناجائز ہوتا قبر پہ تو علامہ ابن حجر اسقلانی اس کو برا بولتے قبر آنے پر, لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں. وہ عمر فاروق کے پاس گیا, عمر فاروق نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, فرمایا جب حضور زندہ ہوتے تھے تو ہم ان سے دعا کرتے تھے بارش کے لیے, اب آپ ہیں تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسا دے. انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ نے کیا کر دی, بارش برسا دی. اب بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں, یہ وہ والے ساتھی سنا ہمارے وہ والے ساتھی ہوں گے کہ جی زندوں سے وسیلہ جائز ہے, تبھی عمر فاروق زندوں سے مردوں سے جائز نہیں ہے. تو بھئی یہ عجیب بات ہے, ایک چیز جائز ہے وہ زندے کے لیے بھی جائز ہے, ایک چیز حرام ہے مردے کے لیے بھی حرام ہے, اور مردے کے لیے بھی ناجائز ہے. یعنی شرک زندہ کرے تو جائز ہے, مردہ کرے تو حرام ہے. میں جواب دیتا ہوں, یہ دیکھیں ایسے الزامی طرز ہے میرا, میں جواب دیتا ہوں, یہ بہت کچی بات ہے. اس لیے یہ جو عباس سے وسیلہ مانگا اس واسطے نہیں کہ زندہ سے وسیلہ جائز تھا اور وفات سے جائز نہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی نے جواب دیا کہ عمر فاروق رسول اللہ کا وسیلہ بھی دے سکتے تھے, لیکن حضرت عباس کو اس لیے بلایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف انبیاء کا وسیلہ نہیں بلکہ ان کی امتیوں کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں. امتیوں کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں. اور اب میں الزامی طرز اختیار کرتا ہوں. سوال یہ کہ آپ زندوں سے وسیلہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آیا اس حیثیت سے کہ وہ بشر ہے؟ اس حیثیت سے کہ وہ بشر ہے؟ نہیں, بشر تو میں بھی, پھر میرا وسیلہ تو نا, بشر تو یہ بھی بشر وسیلے کی حیثیت سے ہم وسیلہ نہیں مانگ رہے. ہم وسیلہ اس واسطے مانگ رہے کہ وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ ہے, وہ اللہ کا بزرگ ہے, اس کی صفت اس کے پاس ہے, بزرگی کی نیکی کی صفت اس کے پاس ہے. تو جس طرح اس زندہ ولی کے پاس اس وقت ولایت کی بزرگی کی صفت موجود ہے, آپ دعا مانگ رہے, قبر میں جا کے کافر ہو جاتا ہے, قبر میں جا کے وہ صفت ختم ہو جاتی ہے. وہ صفت جس کی وجہ سے آپ زندگی میں سے وسیلہ مانگ رہے ہیں وہ صفت قبر میں بھی ہے. حالانکہ زندگی میں صفت چلے جانے کا خوف ہے, زندگی میں اندیش ہے کہ ابھی تو ولی ہے لیکن بعد میں کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, آپ پھر بھی مانگ رہے ہیں. لیکن قبر میں ولایت کے ساتھ گیا تو وہاں کوئی اندیشہ کہ صفت چھین جائے گی. تو زندگانی میں اگر نہیں مانگنا تھا تو زندگانی میں نہ مانگتے, قبر میں جانے کے بعد تو صفت طے ہو گئی ہے, وہ ہٹ. یہ عجیب بات ہے, قبر والے سے تو حرام ہے اور زندہ اس سے جائز ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ایسی میں ایک بات کرو. لہٰذا یہ فرق کرنا چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, جس نے فرق کیا وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. ہمارا کام اپنا مسئلہ موقف ثابت کرنا ہے. جیسے جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے, لیکن جب میں اپنا موقف ثابت کروں گا تو اپنی وجہ ترجیح بھی تو بیان کروں گا. تو میں اپنی وجہ ترجیح بیان کر رہا ہوں. پہلے مسئلے کو میں بار بار کہنا ہوں, اس کو فساد کا ذریعہ آپ لوگ نہ بنائیں. میں نے اس دن مجید کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کیا, اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. آپ اپنا موقف پیش کریں, وجہ ترجیح پیش کریں. ہاں کوئی اس کو شرک کہتا ہے, حرام, عجیب بات. میں آج کے ان غیر مقلدوں کو میں حیران ہوں, اہل حدیثوں کو. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ جو ان کا چیف گرو ہے, یعنی ان کا سب سے بڑا بزرگ ہے. چیف گرو کا مطلب ہے ہم نے اس کا ادب کرتے ہیں, میں نے اس کے دفاع میں کتاب لکھی ہے. آپ حق کو حق کے, باطل کو باطل کے. عبد الوہاب نجدی کی دفاع میں نے کتاب لکھی ہے, لیکن جن مسائل میں جمہور سے ہٹے میں اس کے ساتھ نہیں گیا ہوں. تو محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کی کتابوں میں مجموعہ مؤلفات کے اندر سے مسئلہ وضاحت سے لکھا ہے کہ توسل کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے. جو مانتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, توسل بذوات الفاضلہ ہمارے نزدیک درست نہیں. تو پھر آج اس کے ماننے والے کس بنیاد پر شرک کفر. تو اس لیے چاہے توسل باعمال صالحہ ہو یا توسل بذوات اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے, حضرت علی سے بھی مروی حدیث بھی ہے کہ دعا کے آخر اور شروع میں اگر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ وہ دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو اگر اسی نبی کا نام دعا میں لے لی جائے تو اللہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا بلکہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا. یہ نبی کا نام اتنا برا ہے, بولو نا یار. اور ذکر ہے اعمال صالح میں بھی آئے گا. اگر اعمال صالح بھی نام, نبی کا نام بھی ذکر ہے, نبی کی سیرت بھی ذکر ہے, وہ بھی باعث ثواب باعث برکت ہے کہ نہیں, وہ بھی اعمال صالحہ میں. حضور کے حدیث ہے جس مجلس میں میرا اور اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ایسی ہے جیسے مرے ہوئے گدھوں پر سے اٹھو. تو پتہ چلے حضور کا نام بھی ذکر ہے, حضور کا نام بھی عبادت ہے. تو وہ بھی عمومی دلائل میں داخل ہے, اعمال صالحہ میں داخل ہے. لیکن اب تو عموم کے بعد جن دلائل میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے وہ بھی ہماری دلائل ہے. اس لیے کہ اعمال صالحہ سے جب جائز ہے تو حضور سے بدرجہ اولا جائز ہے. لیکن حضور کیا آپ کے نزدیک صالح نہیں ہے, حضور کیا آپ کے نزدیک مقرب نہیں ہے, حضور کیا آپ کے نزدیک عبادت, اس کا نام, ان کا ذکر. لیکن ہم تو عموم خصوص بعد العموم کی ترتیب پر چل رہے ہیں کہ خاص طور پر اس مسئلے پر بھی. باقی اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ حضرت تھانوی رحمہ کا میں نے حوالہ آپ کو دیا, انہوں نے اس پر. اچھا حضرت تھانوی نے ایک اور حدیث بھی پیش کی. اچھا ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی, حضور کی اپنی حدیث ہے, اللہم انا نسألک بحق السائلین علیک.
یہ دعائیں معصورات میں شامل حضور پڑھتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے جن کا حق آپ کے ذمہ ہے، یعنی قربت کا، خود حضور مانگ رہے، یہ بھی حق کے سائلین وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے، اب یہ حق کے سائلین، یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے کہتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہ حدیث پیش کی کہ تمہیں تمہارے غریبوں اور مسکینوں کی ذریعے سے رزق دیا جائے گا، اس کو تو جب رزق دیا جا سکتا ہے تو دعا قبول نہیں کی جا سکتی اللہ کے نبی اور بزرگوں کے نام سے۔ تو اس لیے صرف برکت کے لیے، تبرک کے لیے اگر آپ دعا میں ان کا ذکر کریں، جس کو توسل بوضوات الفاضلہ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جمہور کا یہی نظریہ ہے، علماء دیوبند کے اتفاقی عقیدہ ہے، آپ نے علامہ المفاد میں پڑھ لیا ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں مانتا ٹھیک ہے، نہ مانے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر دوسروں کو جو مجوزین بیچارے ان کو بھی غلط نہ کہے گا کہتے ہیں۔ ہمارے بیچارے جو ہمارے اشاعت و توحید سننے والے بھائی ہیں جو ہے نا، اللہ ان کو بھی دے، وہ اس مسئلے میں بہت تشدد کرتے ہیں کہ ہمارا جو اہل حدیث ہے وہ تو بالکل ہی جو غیر مت اس کو شرک کہتے ہیں معاذ اللہ جو ہے نا۔ تو ہمارا ایسا پوچھو کہ مسئلہ بھی سامنے آیا نہیں، میں نے صرف مسئلے کی وضاحت کرنی تھی، مناظرانہ طرز ہمارا کچھ اور ہے کہتے جو ہے نا، یا میں نے صرف یہ مسئلے کی وضاحت کی، کیل و کال ہمارا کچھ اور ہوگا کہتے جو ہے نا۔ تو یہ مختصر مسئلہ ہے، بس اگر کوئی مانگتا ہے، آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے نہیں مانگا ہوگا وسیلہ دعا کے اندر، تو کوئی مسئلہ دعا پھر بھی قبول ہوگا، مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن علماء دیوبند کا موقف اس کے جواز کے میں نے چند حوالے آپ کے سامنے دے دیے۔ مزید کوئی تفصیلی دیکھنا چاہے تو علامہ تاج الدین سبکی کی جو شفاء السقام ہے اس کو دیکھ لے، یا علامہ یوسف نبہانی کی جو شواہد الحق ہے اس کو دیکھ لے، یا کوئی بھی فتاویٰ آپ اٹھا لے، دارالفتہ تو آپ کے ہاں ہے نا، نیچے جائے کوئی اچھا سا فتاویٰ اٹھائے، وہاں آپ کو اس مسئلے کا کیا مل جائے گا، جواز ہے انشاءاللہ مل جائے گا۔ معرف القرآن کا میں نے حوالہ دے دیا، اور المحنت کے بعد ہم اگر آپس میں تو ہمیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، بس المحنت کا حوالہ آ گیا یہ ہمارے کافی، ہمیں کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک دو حوالے میں نے غیر مقیم وغیرہ جب آپ کی گفتگو ہوگی اس کے حوالے سے دے دیا، اور مسئلے کو چونکہ ہم عقیدے میں سے نہیں مانتے، لہذا دلیل قطعی یا حدیث متواتر یا قرآن کی آیت قطعی کا مطالبہ بھی درست ہے۔ جب مسئلے کو ہم ظنی سمجھتے ہیں تو اس لیے کوئی اگر حدیث خبر واحد کی قبیل سے بھی ہو یا آیت محتملہ ہو تو وہ بھی کیا ہے، درست ہے، بات سمجھے۔ غیر مقیم پر آپ یوں رد کر سکتے ہیں، غیر مقیم پر بڑا اچھا زبردست جواب دے رہا ہوں۔ غیر مقلد کے سامنے جب آپ بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے، بزرگ نہیں مانتے، ایسے ہی کہتے کہ نہیں کہتے، تو آپ ان کے سامنے آیت پیش کریں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں بالکل وسیلے کا صاف لفظ ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ حضور اس میں شامل ہے، مطلق وسیلے کا ذکر ہے، وسیلہ چاہے اعمال سے چاہے زوات سے، کہیں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی تفسیر میں فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں مفسر نہیں پیش کرنا، وہ امتیوں کے اقوال ہے مفسر نہیں پیش کرنا، واہ بھائی واہ، تو مفسر پیش کرے وہ قرآن ہو جائے، اور میں بزرگ پیش کروں تو ہم بزرگ نہیں مانتے۔ تو اگر قرآن پر فیصلہ کرنا ہے پھر تو سب سے آسان مسئلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، بالکل صاف وسیلے کا لفظ ہے، قرآن عموم پر ہے، یا تو قرآن سے اس کا مخصص پیش کر کہ استثناء کر دیو کہ اس میں حضور شامل ہے۔ جب قرب ہے، وسیلہ قرب ہے، قرب اعمال کے ذریعے سے بھی، قرب جات کے ذریعے سے بھی، قرب نبی کے، اگر کوئی کہ فلاں نے یہ لکھے، فلاں نے لکھے، فلاں، تو ہمارے والے فلاں نے بھی یہ لکھا ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے، تو پھر ابھی ہم بھی اپنے فلاں فلاں پیش کریں گے۔ تو اگر آپ کا فلاں معتبر ہے، ہمارا فلاں اس سے کئی درجے معتبر ہے، اور اگر آپ کا فلاں ہمارا فلاں معتبر نہیں تو پھر آپ کا فلاں فلاں بھی معتبر نہیں ہے۔ تو ان سے تو بات کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ جو ہے میں نے پیش کر دیا۔ بارہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا آپ فارغ اوقات وغیرہ میں کوئی نا ان میں اس پر ڈسکس کیا کریں، چائے بھی ہماری ٹھنڈی ہوگی جو ہے نا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اس کو خواہ مخواہ میں جو ہے نا آپ بار بار اس کا تذکرہ کر کے جو ہے نا، اور بار بار ان چیزوں کا ذکر کر کے نہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھیں۔ کوئی قرآن یعنی کوئی قاعدہ قطعیہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں حیران ہوں جو لوگ ان کرنے والوں پر فتوے لگاتے وہ کیوں لگاتے، اور اب بریلیوں والا البتہ وسیلہ بھی نہیں مانتے کہ آپ قبر والے سے بچے مانگے تھے، فلاں مانگے، فلاں مانگے، فلاں مانگے، بالکل ناجائز ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی اس کو ناجائز المانی میں کہا ہے، علامہ محمد طاہر فتنی نے مجموع بہار الانوار، تمہارے مولوی نے بھی نہیں سنا نا، یہ مجموع بہار الانوار، علامہ محمد طاہر فتنی، اس کو طاہر فتنی ہمارے بعد جو ایک دو مولوی نے جو جانتے، لیکن نام اس کا محمد بن طاہر فتنی ہے۔ یہ بھی ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے ہمارے مولوی کہتے ہیں طاہر پٹھنی نے فلاں کتاب میں لکھا، کہتے ہیں طاہر پٹھنی نہیں ہے، یہ محمد بن طاہر پٹھنی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ان کی کتاب ہے موضوعات کے اوپر، موضوع حدیثوں کے اوپر، ملتان سے چھپی ہے پرانے زمانے میں۔ اس کے شروع کا سب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ کتاب نہیں پڑھتے، آپ لوگ کتاب سنتے اور ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ تو وہ کتاب آپ کھولو گے تو وہاں خود انہوں نے اپنا نام محمد بن طاہر فتنی لکھا ہوا ہے تو یہ طاہر پٹھنی نہیں ہے بلکہ محمد بن طاہر پٹھنی، یعنی فتنی عربی میں فتنی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجموع بہار الانوار میں بھی مسئلہ لکھا ہے کہ قبر والے سے ڈائریکٹ مانگنا۔ اس طرح علامہ شاہ اللہ نے اپنا التفہیمات الہیہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ چھپی تھی حیدرآباد سے، اب نہیں ملتی۔ ایک حیدرآباد دکن سے چھپی تھی انڈیا سے، اور ایک یہ ہمارے والے جو کراچی کے ساتھ حیدرآباد ہے وہاں سے چھپی تھی۔
تو آپ کی پیدائش سے پہلے، تو وہ 2 جلدوں پر تفہیمات الہیہ، نام آپ نے سن لیا، دیکھی نہیں ہے اور دیکھیں گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ فی الحال نایاب ہے، وہ فی الحال کیا ہے، نایاب ہے۔ تو تفہیمات الہیہ بھی مسئلہ ذکر ہے کہ قبر والا سے ڈائریکٹ مانگنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم بھی درستی سمجھتے ہیں، خاص کر اس ماحول میں جہاں طرف شرک اور بدعت کا ماحول ہو تو اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے کیا کر دیا، بیان کر دیا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا یاد آ گیا ایک اور حوالہ مجھے یاد آ گیا، عالمگیری کا حوالہ۔ کس کا حوالہ؟ عالمگیری وہ کتاب ہے جس کو آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ 500 علماء نے اس کو تیار کیا۔ کتنے علماء نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آپ جس مولوی کے پاس جائیں گے قرآن پیش نہیں کرے گا، حدیث پیش نہیں کرے گا، عالمگیری پیش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ عالمگیری کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ بتایا کہ جب حضور کی قبر مبارک پر آپ جائیں تو زیارت کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلے آپ یہ کتابیں آپ کے پاس ہوئی تو میں آپ کو نکال کر دکھاتا بھی، پہلے نہیں تو آپ دارالفتہ میں جائیں گے تو کتابیں چیک کریں، حوالے چیک کریں تاکہ آپ کو اطمینان ہو۔ تو پہلے آپ رسول اللہ کے روضے پر سلام کریں، پھر ابو بکر صدیق عمر فاروق کے روضے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط فہمی کہ رسول بیچ میں ایک طرف عمر فاروق ایک طرف، یہ غلط ہے، بلکہ دونوں ایک طرف ہے۔ وہاں الفاظ ہے نتوسل بکما، انا نتوسل بکما، یہ الفاظ ہے، اے عمر فاروق ایک صدیق اکبر، ہم آپ کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں اللہ سے کہ ہاں اللہ کی بارگاہ میں یا حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کیا جائے، اور ہمارے یہ آگے پھر لکھے ہمارے یہ جو بھی آپ نے مانگنا ہو اور تمام امت کے لیے نا وہ۔ تو یہ سارے گمراہ ہیں، یہ عالمگیری والے، یہ سارے بدعتی ہیں، یہ سارے حرام کار ہیں کہتے ہیں جو ہے نا۔ تو فتح عالمگیری جو 500 مولویوں نے تیار کیا، اب کس نے تیار کیا ہے؟ نظام الدین صاحب سہالوی اس کے بڑے تھے، وہ الگ موضوع ہے، اس طرح میں نہیں جاتا۔ وہاں آپ روضہ رسول کی ذات کا طریقہ نکالیں، وہاں توسل کا معنی لکھے اور آیتیں بھی پیش کیے کہ توسل کے جواز پر کون سی آیتیں ہیں کہتے ہیں نا۔ تو ایک مسئلہ ہمارے فقہاء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہو، مستقل علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہو، ہمارے علماء دیوبند کی خاص کتابوں میں تمام فتاووں میں اس کو لکھا ہو، تو بس اس کو لے لو، اس میں اتنا سر اور دماغ کھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں غیر مقلدین سے ہمارا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم آیت بھی پیش کریں گے، پھر ہم حدیث بھی پیش کریں گے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین، الحافظ الثقہ، ہم سبوں کی دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے اختلاف کیا، لیکن چونکہ امام ابن تیمیہ مجتہد تھا اور مجتہد اگر غلطی کر جائے تو ایک ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر ان کی اتباع میں ان کے شاگرد ابن الہادی رحمہ اللہ بھی بڑا محدث تھا، اس نے پھر قلم اٹھایا، سبکی کا جواب دیا ہے، علامہ سبکی کی تم ہوش کے مہنڈک ہو، تو شفاء و سقام کا جواب دیا ہے اس نے، شفاء و سقام کا جواب دیا ہے۔ پھر علامہ سبکی کے شاگرد نے ابن الہادی کو جواب دیا ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں اس فقیر کی کتب خانے میں موجود ہے، اور سبکی کو پھر کسی نے جواب نہیں دیا، سبکی کے شاگرد کو پھر کسی نے جواب نہیں دیا کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے ذکر کر دیا جی۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر ہے، مزید اگر آپ کو دلائل چاہیے تو پھر ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر لے گا کہتے جو ہے نا۔ تو ان کو شفاء و سقام بھی آرام سے مل جاتی ہے، بیروتی کتب خانے پر جائیں گے وہاں مل جائے گی، اور شواہد الحق بھی قریباً 1100 700 800 روپے کی مل جاتی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور معرف القرآن اور المؤنث کو آپ پڑھ لیں تو ہمارے تو المؤنث کافی ہے، ہمارا دل اس پہ مطمئن ہے، لیکن جو اہل حدیث ہے غیر مقلد کے لیے میں نے جواب دے دیا۔ اور چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے، لیکن لہٰذا اپنے تیمیہ نہیں 10 حضرات بھی منکر ہو، ہمیں کوئی مسئلہ دیکھو نا، امام شافعی منکر ہے کہ نہیں ہمارے مسائل کا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ منکر ہے، کوئی اور منکر، ہمیں کوئی مسئلہ، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، تو ہمارے ساتھ جمہور امت ہے کہ ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اور علماء دیوبند کا مزاج بھی اور مسلک بھی یہی ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہوئے سیٹ ویس؟ چلو یہ آج کا گھنٹہ تم نے اسی میں یہ وسیلے بھی چلے، یہ اچھا ہو تو یہ ریکارڈ بھی ہو گئے، اس کے طرف پھر مجھے بیچ بھی دینا، چلو یار جو ہے نا، تاکہ ساتھیوں کو بھی نا، یہ بعض مسائل ایسے خواہ مخواہ میں لوگوں نے اتنے بنائے ہوئے، اتنے بڑے مسائل بھی نہیں ہیں جو ہے نا۔ بس یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی اعتراض کوئی اشکال، یہ فقیر حقیر ناچیز موجود ہے کہتے ہیں